میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، مجھے جانے دو۔ وہ سسکیاں لیتے بولی تو زاران شاہ پتھر ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے زندگی میں پہلی بار حویلی سے باہر نکلی تھی، کیونکہ اس کی خان حویلی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ آج تک کسی نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف چچیوں کے ظلم کا شکار ہوتے آخر میں حویلی سے بھاگی تھی۔ پر خان حویلی کے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ جو کچھ اذیت نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی معصومیت میں دیکھ پتھر ہو گیا تھا۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی معصومیت کو دیکھتے زاران نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں کیسے جاؤں؟ وہ زونی کی طرف دیکھتی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ کیا مطلب کیسے؟ پیروں سے چل کر؟ اب کیا تمہارے لیے حویلی میں لفٹ لگوا دیں؟ زونی بولی تو وہاں بیٹھی ساری لڑکیاں ہنسنے لگی۔ وردہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سب اس کے اپنے تھے، چچا زاد، پھپھو زاد، لیکن ان میں سے کسی کے دل میں بھی اس کے لیے محبت تو کیا انسانیت کا جذبہ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں بیٹھی سب لڑکیوں سے عمر میں چھوٹی تھی، دبلی پتلی گوری چٹی خوبصورت تھی، مگر یہاں کے مکینوں نے اس کی اصل خوبصورتی کو اپنے جبر تلے چھپا دیا تھا۔ جسم پر پرانا لباس، پتہ نہیں ان میں سے کون سی لڑکی کا اترن تھا۔ لیکن زونی آپی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیسا؟ تم خود کسی چڑیل سے کم ہو؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہاں پھر سے کہکہوں کا طوفان اٹھا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ بہت شوق کے باوجود بھی آنسو بہہ ہی گئے۔ ایک تو تم فوراً رونا شروع کر دیتی ہو، ذرا اپنی ماما جیسی بنو نا۔ وردہ، کیسے وہ رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے بابا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور تم حویلی کے پیچھے باغ تک جا کر ہمارے لیے ذرا سے امرود نہیں توڑ لا سکتی؟ وردہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اچھا بابا، نہیں لانے تو مت لاؤ، جاؤ ہم سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1 منٹ گننے دو۔ زونی گننے لگی۔ 1 2 3، اس نے گنتے ہوئے کہا۔ 7 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ تابیداری سے کہتی آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل آئی۔ دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے اتنی بڑی حویلی میں کہیں بھی اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ سبھی ظالم اور مغرور تھے۔ وہ اپنی قسمت پر خفا ہوتی کچن میں چائے چڑھا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ اس نے چند موقعوں پر ہی حویلی کے باہر کی دنیا دیکھی تھی، گاؤں میں بھی چند ایک ہی دفعہ گئی تھی، ورنہ بچپن سے آج تک اس کی ساری دنیا اس حویلی کے 4 دیواری میں ہی قید تھی۔ اسے اس عالیشان حویلی سے نفرت تھی، اتنی نفرت کہ اسے ایک موقع ملتا تو وہ اس شاہ حویلی سے اتنا دور چلی جاتی کہ قیامت تک پلٹ کر واپس نہ آتی۔ لیکن اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ اس کی پہنچ کہیں تک نہ تھی۔ عید کے عید 2 سوٹ اور کچھ ضرورت کی چیزیں ملتی، کبھی کبھار کسی کو وہ یاد ہوتی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے، لیکن ایسا عموماً کم ہی ہوتا تھا۔ وہ سب اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ وہ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں تھی، کسی کو بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ٹرے میں چائے ڈالتی واپس اس کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سب جمع تھی۔ چھٹی والی رات وہ اکثر یوں ساتھ جمع ہو کر وقت گزارتے، کھیل کھیلتے، موویز دیکھتے اور کھاتے پیتے رہتے، جبکہ اس کا سارا وقت ان کی حقارت سہتے ان کے کام کرتے گزر جاتا۔ وہ اس کا خوب مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پلٹ کر کچھ کہتی۔ ایسا وہ بچپن میں کرتی تھی، جس کے بدلے ان کی مار کے علاوہ ان کے ماؤں کی مار بھی سہنی پڑتی تھی۔ وہ سب کو چائے پیش کر رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی کا دھیان اس پر نہ جائے، ورنہ پھر روک کر مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، عجیب عجیب فرمائشیں کریں گے۔ مگر خدا مہربان رہا، وہ سب اپنے میں مگن تھے۔ وہ چائے دے کر وہاں سے خاموش نظریں بچا کر باہر نکل آئی، کچن میں آ کر اپنی چائے لی، کیبنٹ سے بسکٹ نکالے اور اپنی پسندیدہ جگہ یعنی پہلی منزل کی راہداری کے پیچھے بنی چھت، جہاں سے گاؤں کا منظر ننھی منھی روشنیاں اسے خوب بہتی تھی، یہ جگہ اس کی واحد تفریح تھی۔ وہ اکثر یہیں بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بناتی تھی، جو اس حویلی سے فرار کے علاوہ کچھ نہ ہوتے تھے۔ اس گاؤں کے سامنے ایک اور گاؤں تھا، سالار گوٹ، جہاں سالاریوں کا راج تھا۔ زاران سالار اس حویلی کا جوان سال سرپنچ تھا، جو پچھلے ماہ ہی باپ کی وفات کے بعد اس تخت پر آیا۔ دراز قد، کثرتی جسم، سانولی رنگت، مگر بلا کا پرکشش چہرہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے طاقت میں آتے ہی اپنے زمینوں کے پرچے نکلوائے تھے۔
جن میں سے ایک حصہ خان حویلی والوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا سامنے موجود گاؤں کے دیگر بزرگوں کی رائے سن رہا تھا۔ گو کہ شام گزر چکی تھی مگر یہ مسئلہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ صلاح مشورے سے ان کا حق ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن خان حویلی والوں نے خاطر خواہ کوئی جواب نہ دیا اور اب زاران نے باتوں کے بجائے لاتوں سے اپنا حق چھیننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آج صبح ہی پیغام بھجوا چکا تھا، اگر جلد ہی اس سے زمینوں کے حوالے سے بات چیت نہ کی گئی تو وہ نہ صرف نہر کا پانی بند کر دے گا بلکہ آمد و رفت کے سلسلے بھی روک دے گا۔ اور اس نے رازداری سے اپنی آدمی خان حویلی کے آس پاس پھیلا دیے تھے تاکہ کسی بھی غیر معمولی حرکت سے وہ پہلے ہی آگاہ کیا جا سکے۔ وہ صبح فجر کی کچھ دیر بعد ہی اٹھ کر کچن کا رخ کرتی، کیونکہ حویلی میں اکثریت کو اس کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کی عادت تھی اور ناشتہ سب کو وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ پہلے ڈھیر سارا آٹا گوندتی، پھر تازہ انڈا پھینٹ کر سارا انتظام کرتی تھی۔ اب وہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی جب رازق سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کیسی ہو؟ وہ شوق نظریں اس پر گاڑے کہہ رہا تھا۔ منجلے چاچا کا دوسرے نمبر والا بیٹا تھا، پہلا وارث تھا۔ جب جو حویلی میں ہوتا تو حویلی میں وردہ خود کو کچھ محفوظ تصور کرتی تھی۔ وہ اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا، اس کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتا رہتا، مگر وہ عموماً پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہوتا تھا۔ ٹھیک، وہ کہہ کر جانے لگی۔ بات سنو، آج میرا بھی تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کا من ہے، اسپیشل۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بنا دوں گی، میرے کمرے میں لانا میرا ناشتہ۔ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ آگے بڑھا تو وہ وردہ نے دل ہی دل میں اسے بری طرح کوسا اور پھر برا سا منہ بنائے آگے بڑھتی گئی۔ ان کی غلامیاں بھی کرو، ان کے چھچورے بیٹوں کی غلیظ حرکتیں بھی برداشت کرو، تمہارا ناشتہ تمہارے کمرے میں لاتی ہے میری جوتی۔ اسے پچھلے مہینے کا واقعہ یاد آیا جب وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ ایک ہاتھ سے چائے لیتے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی نیت میں کھوٹ صاف ظاہر تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں رازق بھائی؟ ہاتھ ہی تو پکڑا ہے پگلی، ویسے تم نے بتایا نہیں کبھی کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا، اس سے قبل ہی وہ تیزی سے اپنا چھڑاتی ہاتھ وہ ہاتھ سے نکل آئی تھی اور اب وہ اس سے کٹی کٹی رہتی تھی۔ بڑے تایا کے بیٹے شادی شدہ تھے، ایک وارث تھا جو شہر میں رہتا تھا، دوسرا رازق تھا جو یہیں پڑا رہتا تھا۔ آوارہ گردیاں کرنا اس کا واحد مشغلہ تھا، جبکہ اس نے چھوٹے چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس 3 بیٹیاں تھیں اور وہ خود سب سے چھوٹے بھائی علی یار خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ مرا تو وہ 4 سال کی تھی۔ اسی عمر سے ماں کے ساتھ حویلی والوں کا برا سلوک دیکھتے دیکھتے 12 سال کی ہوئی تو ماں بھی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کی وفات کے بعد سے اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس نے کسی مشین کی طرح جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ اسے یاد تھا اس کی ماں بھی اسی طرح ان کی خدمتیں کرتے کرتے گزر گئی تھی اور اسے ڈر تھا کہ وہ بھی کسی دن اچانک مر جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ جھرجھری لے کر رہ جاتی۔ شیربانو؟ جی چھوٹی بی بی۔ وہ اس کی ہم عمر ملازماؤں میں سے ایک تھی جو کہنے کو اس کی دوست بھی تھی۔ میں تمہیں ناشتہ دوں تو جا کر رازق کو دے آنا۔ لیکن بی بی جی، اماں نے مجھے ان کے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ وردہ چونکی۔ کیوں؟ اماں کہتی ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں، آپ بھی نہ جایا کریں۔ ایک دن میں چائے لے کر گئی تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی اور کہا کہ کسی کو بتایا تو اور برا حشر کروں گا، یہاں وہاں ہاتھ لگاتے ہیں بی بی۔ وہ سر جھکائے بولی تو وردہ کا خون خشک ہو کر رہ گیا۔ تم نے کسی کو شکایت نہیں لگائی؟ زلیخا چچی سے کہنا تھا نا۔ مجھے ڈر لگتا ہے بی بی جی، وہ نم آنکھوں کو رگڑتے بولی۔ آپ مجھے کوئی اور کام بول دیں، وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رہنے دو۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی وہ اپنا کام کرنے لگی۔ ناشتہ بناتے اس نے ٹرے میں انڈا، چائے اور پراٹھے رکھے، پھر کسی ملازم کی تلاش میں نظریں بھٹکاتی کچن سے نکلی۔ سامنے ہی عطا کھڑا دکھائی دیا جو شاید دوپہر کے کھانے کے لیے گوشت سبزی لایا تھا۔ عطا بھائی؟ جی بی بی۔ یہ ناشتہ پہنچا دے رازق بھائی کے کمرے تک۔ جی بی بی۔ وہ ٹرے لیے وہاں سے چلا گیا اور وہ باقیوں کے ناشتہ تیار کرنے کچن میں واپس آ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب رازق ہاتھ میں ٹرے لیے تن تن کرتا وہاں آیا اور ٹرے اس کے سامنے پٹک دی۔ تم سے میں نے کیا کہا تھا؟ وہ اس پر چلایا۔ آپ نے ناشتہ مانگا تھا، دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تم لے کر کیوں نہیں آئی؟ وہ اس پر چلا رہا تھا۔ کیا میں کوئی کتا ہوں جو بکواس کرتا ہوں تمہارے آگے؟ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، سارے کام گھوم کے سب کے کام کرتی ہو۔ میں کوئی کام بولوں تو تم میلے کچیلے پسینے میں بھرے ملازموں کے ہاتھ میرا ناشتہ بھیجتی ہو۔ وہ اس پر دھاڑ رہا تھا، تبھی سب وہاں جمع ہو گئے۔
کیا ہوا؟ زلیخا بیگم اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ میں یہ کیا بتائے گی ماما، میں بتاتا ہوں۔ ادھر ملازموں کے ساتھ کھڑی میری برائی کرتی ہے۔ وہ بولنا شروع ہوا تو چپ ہی نہ ہوا۔ وردہ اس کی اپنی طرف سے لگائی گئی باتوں پر حیران پریشان رہ گئی۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم میرے بیٹے کے بارے میں ایسا بولو؟ ہاں؟ اسے بازو سے کھینچتے ایک تھپڑ لگاتے زلیخا بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے فرش پر دھکیلا تو وہ گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے، کانوں سے احساس توہین کی وجہ سے جیسے دھواں سے خارج ہو رہا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ وہ حشر کروں گی کہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ جاؤ جا کر ناشتہ تیار کرو، وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وردہ آنسو پیتی وہاں سے اٹھنے لگی، کانپتے ہاتھوں سے روٹیاں بیلتی وہ مسلسل بہتے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ان پر پرچہ کیوں نہیں کرواتی چھوٹی بی بی؟ اس حویلی پر جتنا ان سب کا حق ہے آپ کا بھی تو ہے، شیر بانو دھیمے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ میری کون سنے گا بانو، وہ بیچارگی سے بولی۔ سب سنیں گے بی بی جی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی مدد سے آج کل ہر کوئی اپنی بات کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس تو موبائل ہی نہیں، کیا آپ میرے فون سے ویڈیو بنائیں گی؟ نہیں شیربانو شکریہ، میں اپنا تماشا ساری دنیا میں نہیں بنوا سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کب تک یہ سب برداشت کرتی رہیں گی، وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی کیس ہی کر لیں، پھر رازداری سے مشورہ دیا۔ چلی جائیں یہاں سے، نہ آپ کی عزت محفوظ ہے یہاں نہ عزت نفس، وہ بولی تو وردہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگی۔ شیربانو کے منہ سے یہ بات مزید چھپی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا۔ تم مجھ سے زیادہ ہمت والی ہو شیربانو، وہ ہنس دی، تلخی سے درد بھری آواز میں جیسے صدیوں پرانی حسرت تھی۔ شیربانو نے اپنی قمیص میں ہاتھ ڈالتے 5,000 کا نوٹ اسے پکڑایا۔ یہ لیں بی بی جی، اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی مٹھی بند کر دی۔ وہ حیرت سے اپنی مٹھی کھولے 5,000 کے نوٹ کو دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے 5,000 کے نوٹ کو چھوا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ مت پوچھیں، بس اپنی مدد آپ کریں اور اس جہنم سے چھٹکارا پالیں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وردہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں رکھے نوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ شام کا پہر تھا جب وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی دور اڑتے پنچھیوں کو دیکھ ان کی قسمت پر، ان کی آزادی پر رشک کر رہی تھی۔ چہرے پر تھپڑ کا نشان واضح تھا، تبھی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وارث کھڑا تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے بنائے از شیف، وہ خوبرو جوان تھا۔ کیسی ہو میڈم؟ کہاں گم ہو؟ صبح سے آیا ہوں، نظر ہی نہیں آئی، وہ وہیں سینے پر ہاتھ باندھے خوش اخلاقی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ واحد تھا جس کے لہجے میں اس سے بات کرتے ہوئے کوئی حقارت تحکم نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ خوش دلی سے مسکرائی، اسے دیکھ کر اچھا لگتا تھا۔ 11 بجے آیا، تم کدھر تھی؟ میں یہیں۔ اس نے خاطر خواہ کوشش کی کہ اپنے چہرے پر چھپے تھپڑ کا نشان چھپا لے۔ پتا تھا یہیں ہوگی، اس لیے یہیں آ گیا ہوں، یہ لو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو یہ خوبصورت بریسلٹ تھا۔ زونی نے فرمائش کی تھی، سوچا تمہارے لیے بھی ایسا لے لوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے تھاما اور چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شکریہ۔ چہرے پر کیا ہوا، کسی نے مارا ہے؟ وہ ایک دم فکر مندی سے کہتا غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو احساس ذلت سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ ہوا تھا؟ اس نے اپنی ساری کتا اس کے گوش گزار کی تو وہ تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ تم کب اپنے لیے سٹینڈ لوگی وردہ؟ مضبوط بنو، یہ تمہارا بھی گھر ہے، موقع کیوں دیتی ہو سب کو؟ وہ جانتی تھی اب وہ خود اعتمادی اور مضبوطی پر لمبا لیکچر دے گا، لیکن وہ اکثر سوچتی تھی کہ وہ کبھی اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتا، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ شاید وہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید اس کی وجہ سے بھی گھر والوں کے عتاب کا شکار بنے۔ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ میں 2 ہفتے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں، ادرک اور الائچی والی؟ وہ ایک دم پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ ہاں، کمرے میں لے آنا، وہ کہہ کر وہاں سے چل دیا تو وہ بھی خوشی خوشی کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چائے کی پہلی چسکی لیتے ہی مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ بھی خوش ہوئی۔ کیسی بنی ہے؟ ہمیشہ کی طرح زبردست، میں وہاں تمہارے ہاتھ کی چائے بہت مس کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ کھیل اٹھی تھی۔ وہ چائے پینے لگا تو وہ یوں ہی کھڑی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ خود بھی تذبذب کا شکار تھی کہ وہ کہے یا نہ کہے، اس سے پوچھے یا نہیں۔ یہ خیال اسے چائے بناتے ہوئے ہی آیا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس کا خیال رکھتا ہے، یقیناً وہ اسے پسند کرتا ہوگا اور وہ خود بھی دل سے اسے چاہتی تھی۔ اس کی مشکلیں بھی زندگی میں وہ واحد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا، جب بھی جو بھی آتا اس کی زندگی کی ساری دھول اڑا لے جاتا۔
کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نرمی سے پوچھا اور سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ کیسے اچھی نہیں لگو گی؟ تمہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے اس کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پاگل لڑکی زونی، اور تم میں بھلا کوئی فرق ہے؟ جیسی وہ ویسی تم، لیکن تم سے مجھے کئی شکایتیں ہیں، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتا ایک ہاتھ سے فون میں کچھ ٹائپ کرتا کہہ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ وہ کچھ پل کھڑی اس کی باتیں بے دہانی سے سن رہی تھی، پھر اترا چہرہ لیے وہاں سے نکل گئی۔ آخری امید بھی گئی۔ ہاتھ بے اختیار دوپٹے کے کونے میں توڑ مڑوڑ کر رکھے ہوئے 5,000 کے نوٹ تک گیا اور پھر وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس کی ماں باپ رہا کرتے تھے۔ ایک خاموش نگاہ اس نے کمرے میں ڈالی جہاں پرانا فرنیچر تھا مگر صاف ستھرا تھا، جیسے بہت خیال رکھا گیا ہو۔ پردے بھی پرانے تھے۔ کمرے میں کوئی ایک چیز ایسی نہ تھی جو نئی ہو۔ شاید حویلی کا یہ واحد کمرہ تھا جو 20-22 سال پرانے زمانے میں ہی رہ گیا۔ اس نے آ کر الماری کھولی۔ اس کی ماں کے کپڑے تھے جن میں سے کچھ وہ پہنتی تھی، کچھ بھرے ہوئے کڑھائی والے ملبوسات تھے، کچھ ساڑیاں تھیں۔ اس نے کچھ ملبوسات ایک طرف رکھ دیے، پھر ایک دراز کھولی جہاں کبھی زیورات ہوا کرتے تھے مگر اس کی ماں کے پاس سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ فقط ایک چین تھی جو اس نے پہن کر قمیض میں چھپا لی۔ ایک انگوٹھی تھی، اسے بھی اس نے پہن لیا۔ اسٹور روم میں گھس کر اپنا پرانا اسکول بیگ نکالا جو 8ویں کلاس میں وہ استعمال کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد 8ویں میں ہی اس کا اسکول چھڑوا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا مختصر مگر ضروری سامان اس بیگ میں ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ حویلی کے احاطے سے دور جھاڑیوں میں چھپے تھے۔ حویلی کے احاطے سے باہر نکلتے ہی پتھریلی روشنی تھی جو دور تک جاتی تھی۔ حویلی سے نکلنے پر عقبی طرف باغات تھے، سامنے کی طرف گاؤں اور کھیت وغیرہ تھے، جبکہ دائیں جانب ایک ریل کی پٹری تھی جس کے پار وہ گاؤں تھا جسے سالاروں کا گوڈ کہا جاتا تھا۔ وہ احاطے کے اندر ایک لکڑی کی پھاٹک کے قریب کھڑی تھی جسے کھولنا کچھ مشکل نہ تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ خود بھی اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس پر وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر آج نہیں تو کبھی نہیں۔ اس نے آواز پیدا کیے بغیر اس پھاٹک کی زنجیر ہٹائی۔ چر کی آواز آئی مگر وہاں کوئی چوکیدار نہ تھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ احاطے کی پار تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شکاری تاک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ لرزتے قدموں سے پٹری کی طرف بڑھتی گئی۔ منصور، یہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ لگتا ہے حویلی کی مکین ہے۔ کیا پتا ملازمہ ہو۔ کوئی ملازمہ ایسے آدھی رات کو رسک کیوں لے گی؟ یہ ضرور مکین ہے، اسے اغوا کر کے سائیں کے پاس لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ تو خود ہی پٹری کی طرف بڑھ رہی ہے، اسے جانے دو۔ اس کا پیچھا کر کے ہم اپنے علاقے میں اسے دبوچیں گے۔ ان میں سے 3 بھی وقفے سے باری باری نکل کر اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ کچی سڑک پر پتھروں اور مٹی کے ڈھیروں پر لڑکھڑاتی ہوئی تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے جانا کہاں ہے، مگر پھر بھی وہ چل رہی تھی۔ دفتر اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ یکدم خوفزدہ سی پلٹی اور اسی پل اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے کسی نے اسے قابو کیا۔ وہ شور مچانے کی ناکام کوشش کرتی، بری طرح پھڑپڑاتی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ اسے کسی گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ ڈری ہوئی ان جسیم مردوں کو دیکھ رہی پوچھ رہی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، ان سے ایک نے جھڑکا۔ وہ یکدم کھڑکی کی طرف جھپٹ کر شیشہ بجانے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے اسے گھسیٹ کر بٹھایا۔ ہر کوشش بیکار ہے، یہ علاقہ بھی ہمارا ہے اور یہاں قانون بھی ہمارا ہے۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ حشر بگاڑ دیں گے۔ اس کی بھاری آواز پر وہ دہل کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ گاڑی کسی احاطے میں داخل ہوئی۔ اب گاڑی اونچے نیچے راستوں سے نہیں گزر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ کسی جگہ رکنے والے ہیں۔ اس کے آنسو بہتے رہے۔ یا اللہ، میں تو بس اپنے لیے قدم اٹھانے وہاں سے نکلی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا تھا کہ انہیں اتنی جلدی سزا دے دی؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ یا اللہ، میری عزت محفوظ رکھنا، جان کی خیر ہے۔ دعا کرتے اس نے سر جھکا لیا۔ گاڑی سے اترو، کوئی چلاکی کی تو گولیاں بھیجے، میں اتر جائیں گی۔ ان کی دھمکی پر وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے خاموشی سے ان کے بتائے راستے پر چل رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ڈیرے پر پہنچ گئے۔ اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور کمرہ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ کلوروفارم نہیں تھا، اسے ایسے ہی لانا پڑا۔ تو مطلب وہ کھلی آنکھوں سے سب دیکھتی رہی؟ زہران غصے میں بھرا اپنے آدمیوں کو گھور رہا تھا۔
اندھیرا تھا مالک صاحب. تو کیا تم لوگ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو؟ مالک صاحب ایک معصوم اور چھوٹی لڑکی ہے، اس لیے بس. لعنت ہو، وہ غصے سے بولا. دیکھتے ہیں اب ہے کون اور ہمارے کس کام آ سکتی ہے. وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا. اس کی قدم اسی کمرے کی جانب بڑھتے گئے جہاں پر وہ قید تھی. دروازہ کھلا تو وہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا. کیا یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اسے اغوا کیا گیا ہے؟ لیکن کیوں؟ پیسے کے لیے؟ اس کے لیے تو حویلی والے ایک ڈھیلا بھی نہیں دیں گے. مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی سوال کر رہی تھی. میں زاران شاہ ہوں. اس نے اپنا تعارف کروایا کہ شاید نام تو سنا ہی ہوگا کہ وہ ان کا خاندانی اور بہت پرانا دشمن ہے، لیکن وہ یوں ہی معصومیت اور سادگی سے اسے دیکھے گئی. تمہارا نام؟ میرا نام وردہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی. وردہ؟ اس کا مقصد اس کے باپ کا نام جانتا تھا. وردہ علی یار خان، اس نے بتایا تو وہ ایک آئی برو اچکائے طنزیہ انداز میں مسکرایا. اس کے اندر پر وہ وردہ کا دل مزید ڈوبا. اچھا تو تم علی یار کی بیٹی ہو؟ وہ ہنس دیا. آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ہم تمہیں یہاں اس لیے لائے ہیں کیونکہ ہمارے بہت حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف. وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے رکا اور دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ پر باندھتا اس کی طرف جھکا تو وہ پیچھے کھسکی. وہ ایک دم بری طرح ڈری تھی. میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، مجھے جانے دو. وہ سسکیاں لیتے بولی تو زاران شاہ پتھر ہوتا اسے دیکھنے لگا، پھر آنکھیں سکیڑی. 5,000؟ جی پلیز مجھے جانے دیں، میں اتنی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا. بہت غور سے اس کی بات سنتا سر ہلاتا رہا، پھر اس کو چپ کرنے کا اشارہ کرتے سیدھا ہوا. اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی معصومیت کو دیکھتے زاران نے دلچسپی سے پوچھا. پلیز مجھے جانے دیں، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی منت آمیز لہجے میں بولی. شیربانو کون ہے؟ حویلی کی ملازمہ ہے، اس نے کہا تو زاران نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا. تو اس نے تمہیں اتنے سارے پیسے کیوں دیے؟ اسے ایک دم اس لڑکی میں دلچسپی پیدا ہوئی. اور یہ تھپڑ کا نشان کیسا ہے؟ کیا حویلی والے تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے؟ وہ ایک دم تجسس سے پوچھنے لگا. ایک ہی دم ہی اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا. نہیں، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا مجھ سے، اور اس لیے شیر بانو نے کہا میں اپنے لیے کچھ کروں، اور آدھے راستے میں ہی آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. میرے لیے تو وہ لوگ آپ لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. اس نے آخر میں اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تو وہ چمکتی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اپنے مہرے کو دیکھتا رہا. اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اس کے چہرے کی تصویر لی. اس نے یہ اتنی ہوشیاری سے کیا کہ وردہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں وکیل ہوں، تم چاہو تو مجھے ہائر کر سکتی ہو. میں تمہیں حویلی والوں سے تمہارا حق دلاؤں گا اور تمہارے ساتھ ہوئی ساری ناانصافیوں کا بدلہ دلاؤں گا. لیکن کیسے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی. کیونکہ معصوم لڑکی، میں ایک وکیل بھی ہوں. اس نے وردہ کی معلومات میں اضافہ کیا. اور آپ کی فیس؟ وہ بھی میں لوں گا، مسکرا کر اطلاع دی. آرام کرو، اب میں کل واپس آؤں گا. کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلا تو چہرہ متوقع فتح کی خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ وہ الجھی ہوئی بیٹھی تھی. اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. اس کا خیال رکھو، میں صبح سے اسلام آباد شفٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے آدمی حیرت سے گھرے اسے دیکھ رہے تھے. کیوں مالک صاحب؟ ان میں سے ایک بولا. کیا مطلب کیوں؟ شاید مالک کو لڑکی پسند آ گئی ہے. ایک نے دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کی، جس پر زاران نے اسے سخت گھوری سے نوازا تو وہ فوراً سہم ایک دوسرے آدمی کے پیچھے ہوا. جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سختی سے انہیں جھڑکا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا. وہ سب اسے الجھن بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے. میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، مالک کو پسند آ گئی ہے. حالت دیکھی ہے اس کی تم نے؟ پسند کرنے لائق کچھ ہے مالک صاحب کے؟ کہاں ایسی دبلی پتلی پرانے کپڑے پہنی ہوئی لڑکی، اور کہاں ہمارے مالک صاحب. بات تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور اندر وہ ٹکٹکی باندھے چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی. صبح کے 7 بج رہے تھے اور باورچی خانے میں وردہ کا اتا پتہ تک نہیں تھا. شیربانو دھڑکتے دل اور تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی. وہ کہیں نہیں تھی. اس نے کمرے میں کچھ چیزیں الٹ پلٹ کیں تو اس کا شک یقین میں بدل گیا. چہرے پر ایک دم مسکراہٹ اتری جسے اس نے فوراً دبایا اور چیختی ہوئی باہر نکلی. بڑی بیگم، بڑی بیگم! وہ چیختی جاتی اور اعلان کرتی جاتی کہ وردہ حویلی سے بھاگ گئی. اس کے انداز میں جوش تھا جسے سننے والا تو پہچان نہیں پاتا، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ اندر ہی اندر وہ کس قدر خوش تھی. کیا مطلب؟ ٹھیک سے دیکھا ہے؟ کہاں جا سکتی ہے؟ وارث پریشانی سے بولا. کل ہی تو وہ بالکل نارمل ملی تھی، پھر اچانک ہی اسے وہ تھپڑ کا نشان یاد آیا. اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ملازموں کو
حویلی کا کونا کونا چھان مارنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ کہاں بھی تھا تم سے، خیال رکھو اس کا، دھتکار ڈانٹ پھٹکار چھوڑ دو، مگر نہیں، اب چلی گئی نا حویلی چھوڑ کر، کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے مرے بھائی کو؟ اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ڈھائی یہاں کسی نے اس پر کہ وہ بھگوڑی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے یہاں سے بھاگ جائے۔ ڈھونڈ لیا ہوگا کوئی عاشق۔ جی ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی صبح کچن سے شروع ہو کر رات کچن میں ختم ہوتی تھی، سالوں پرانی اترن پہنتی رہی ہمیشہ سے، اسے ملا ہوگا وقت ایسے کاموں کے لیے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ وارث فکر مند سا کہہ رہا تھا، اسے ماں کی باتوں پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ ضبط کرتا فقط اتنا ہی بولا، علی رضا خان جو اس حویلی اور گاؤں کے کرتا دھرتا تھے، اپنے ملازموں اور آدمیوں کو ہر طرف پھیل کر اسے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ سبھی اس چھوئی موئی سے وردہ کے اقدام پر حیرت زدہ تھے۔ وہ نیا لباس دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کھانے میں ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ پکوان دیکھ اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یوں تو حویلی میں بھی اس پر کھانے کی کوئی قید نہیں تھی، مگر اکثر ہی اسے کھانے کا موقع ملنے تک بھوک اٹھ چکی ہوتی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ تکلف کیے بغیر کھانے لگی اور پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مختلف شاپروں میں برانڈڈ کپڑوں کی طرف دیکھا کہ یہ سب اس کے لیے تھا۔ وہ اچھی ایک ہلکا گلابی لباس کھولے دیکھ ہی رہی تھی کہ جب زہران شاہ ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ لیے اندر آیا۔ پسند آئے کپڑے؟ انداز میں سرسری پن تھا۔ کوٹ کا اوپری بٹن کھولتا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا۔ ہاں، کیا یہ سب میرے لیے ہیں؟ ظاہر ہے اب زہران شاہ کی مہمان ہو تو وہ تمہیں ایسے ہی تو نہیں رہنے دے گا، اس نے کہا تو وہ بے اختیار اپنے حلیے کو دیکھ شرمندہ ہوئی۔ بیٹھو، اسے اشارہ کرتے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ ان پر دستخط کرنے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایف آئی آر ہے اور یہ معاہدہ ہے جس کے مطابق میں تمہارا وکیل ہوں اور جیسا میں کہوں گا ویسا تم کرو گی۔ تم اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی ہو اور اپنی مرضی سے کیس کر رہی ہو۔ تمہارے حق کی جائیداد میں تمہیں دلانے میں میں تمہاری مدد کروں گا اور بدلے میں میری زمین بھی مجھے واپس مل جائے گی، کیونکہ یہ ساری شرطیں ہیں جن کی بنا پر ہم عدالت میں کیس واپس لیں گے۔ جرمانہ بھی عائد کر رہا ہوں تاکہ خان حویلی والوں کو کہیں سے بھی بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تمہاری نہیں، میں اپنی مدد کر رہا ہوں، یعنی تمہاری مدد سے میں اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو تمہیں بھی تمہارا حق مل جائے گا۔ اس آپ گوئی سے بولا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں نہ دھوکہ دینا پسند کرتا ہوں نہ کھانا، اس لیے تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، دراصل تمہارے تایا نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے جسے واپس لینے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ وہ بڑے صاف الفاظ میں اسے منصوبہ بتا رہا تھا، جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اس کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر شہر جاؤں گا، لیکن میں یہ سب ایسے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک دم ہی گھبرائی تھی، اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ ایک دم بگڑا، اس کا لہجہ اور انداز دیکھ وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا واپس جانا چاہتی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ جب تم اب کے ساتھ حویلی میں قدم رکھو گی تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پہلے سے بدتر سلوک کیا جائے گا۔ پہلے تو وہاں کی عورتیں تم پر ظلم کرتی تھی نا، جب تم واپس جاؤ گی تو وہاں کے مرد بھی تم سے نفرت کریں گے۔ تمہاری عزت ختم ہو چکی ہے وہاں، جو کہ میں جانتا ہوں پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب تم اپنا وقار کھو چکی ہو ان کی نظر میں۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی، اس کے الفاظ بہت سخت تھے۔ یہی حقیقت ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن جن حالات سے تم گزر کر آئی ہو ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو یا اپنے گھر والوں سے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر مجھ سے خوفزدہ ہو تو تمہارا یہ خوف بیکار ہے۔ میں کسی کو بے وجہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم تو میری دشمن بھی نہیں ہو، مانا دشمنوں کی بیٹی ہو، لیکن جن حالات سے ہو کر آئی ہو ان میں تمہیں دشمن تو اپنا ٹھہرا نہیں سکتا۔ میں معصوم لوگوں پر میں اپنا جبر قائم نہیں کرتا، تو میں صرف اور صرف صاف انداز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے میرا کام کرنے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ وہ ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا، اور اگر اس میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں تو پھر میں تمہیں دوبارہ تمہاری حویلی میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر کہ تم سیدھا میرے پاس آئی تھی ان کے دشمنوں کے پاس مدد مانگنے، کیا پتا وہ میرے اس عمل کی بات میری زمین یوں ہی واپس کر دے۔ وہ شفقت سے بولا تو وردہ ساکت رہ گئی، اس کا دل یک دم خوف سے کانپا۔
ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، وہ ایک دم تیزی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ گڈ گرل، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ عدالت میں پیشی؟ کیسی پیشی؟ یہ کیسا کاغذ ہے؟ علی رضا خان بے یقینی سے کہتے جھپٹنے کے انداز میں وارث سے کاغذ لیتے پڑھنے لگے۔ وہ واقعی عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس تھا جو وردہ علی یار خان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وکیل کا نام پڑھتے ہی علی رضا خان کا چہرہ سفید پڑا۔ یہ کیا؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ زاران شاہ اس کا وکیل ہے؟ وہ ایک دم کاغذ پھینک کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ انداز جلالی تھا۔ وہ بالش بھر کی لڑکی ہمارے دشمنوں سے جا ملی اور ہمیں ہی عدالتیں نوٹس بھیج رہی ہیں۔ وہ ایک دم چلائے تو وارث ایک پل کو دہل کر رہ گیا۔ تبھی وہاں زلیخا بیگم اور اسما بیگم اپنے شوہر فرید علی خان کے ساتھ آئیں اور صورتحال جانتے ہی وہ سب اکا بکا رہ گئے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوار پر مکہ برساتے درشتی سے بولا۔ شہر کا بہترین وکیل کراؤ فرید، ہم اس احسان فراموش لڑکی کو ایک اچھا سبق سکھائیں گے، ایسا سبق کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ زلیخا بیگم پرجوش نظر آ رہی تھی جبکہ وارث کا چہرہ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کرتا اور پھر لب بھینچ لیتا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سچ کہہ کر اپنے باپ کے سامنے ذلیل ہو جاتا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بھیڑ میں قدم رکھ رہی تھی۔ ہر طرف مرد تھے، کہیں کہیں عورت دکھ جاتی مگر عموماً مرد۔ پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار، زنجیروں میں جکڑے قیدی، مجرم، بھانت بھانت کی آوازیں۔ وہ ایک دم ہی سمٹ کر زاران کی آڑ میں ہونے کی کوشش میں اس سے ٹکرائی۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکھڑاتی، زاران نے اسے آہستگی سے تھاما۔ وہ مچل کر پیچھے ہٹی اور شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ زاران کو یہ سر لیے بغیر چلتا رہا۔ وہ اس سے قدم ملانے کی کوشش میں جیسے بھاگتی جا رہی تھی۔ بالکل ریلیکس رہنا، کچھ دیر میں تمہارے چچا تایا یہاں سب ہوں گے، لیکن پلیز مضبوط رہنا، ہم کیس کر چکے ہیں، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ کہیں گے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یا تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے، مگر تم مضبوط رہو گی اور مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں گردن ہلاتی رہی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرہ عدالت میں کھڑی تھی، کٹہرے کے بیچ۔ سامنے لوگ تھے، اپنے بھی پرائے بھی، لیکن اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہیں بس زاران پر تھیں جس نے اسے سختی سے فقط اس کی طرف دیکھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا نام؟ وردہ علی یار خان۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اونچا بولیں، زاران نے نرمی سے کہا۔ وردہ علی یار خان۔ آپ کی عمر؟ 20 سال۔ کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے کھڑی ہیں؟ جی، میں اپنی مرضی سے یہاں کھڑی ہوں۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ رپورٹ میں جو لکھا وہ سچ ہے یا نہیں؟ کیا آپ وہ واقعات دہرائیں گی جن سے آپ گزری ہیں اپنے تایا علی رضا خان کی سرپرستی میں ہوتے ہوئے؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی جیسے سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ مخالف وکیل بھی بالکل خاموش تھا، اس نے کہیں بھی اسے نہیں ٹوکا، فقط چند سوال کیے اور پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اگلی پیشی 2 ہفتے بعد تھی کیونکہ درمیان میں کچھ چھٹیاں تھیں۔ اس تمام کارروائی کے دوران علی رضا خان خوش اشام نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کا بس چلتا تو ادھر ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتے، مگر ضبط کر گئے کیونکہ جانتے تھے اس کا انجام فقط ان کی رسوائی ہوتا، کیونکہ زاران شاہ کوئی عام وکیل نہیں تھا، اس کی پہنچ بھی تھی اور شہرت بھی۔ وہ ابھی چلتے احاطے سے نکل رہے تھے جب گرجدار آواز میں وردہ کو پکارا گیا۔ ادھر میری بات سنو، پلٹ کر نہیں دیکھو گی تم۔ زاران نے اسے تنبیہ کی تو وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ زاران مڑا اور مسکراتی نظروں سے سامنے کھڑے وارث اور علی رضا کو دیکھا۔ تم اسے ہمارے خلاف استعمال کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں عدالت میں تمہیں گھسیٹ تو لایا نا، اب اس مظلوم اور تم لوگوں کو ظلم ثابت کر کے میں اپنی راہ ہموار کروں گا، تم دیکھتے رہو بس۔ وہ سرد مہری سے کہتا پلٹ گیا تو وہ دانت بھینچ کر رہ گئے، ان کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، یہاں ایک ملازمہ بھی تھی اور ساتھ ہی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ وہ آزادی کی فضا میں اپنی مرضی کی سانس لے رہی تھی اور فی الوقت اس کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہ تھی، لیکن آنے والا وقت اسے ڈراتا تھا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال اسے دن میں کتنی مرتبہ بے چین کرتا رہتا، اور وہ بے چین سی کبھی یہاں سے وہاں ٹہلتی، سوچتی رہتی یا پھر بستر پر کروٹ بدلتی رہتی۔ زاران شاہ 1 ہفتے بعد آیا تو وہ بالکنی میں زمین پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھے گیا۔ 1 ہفتے میں ہی چہرہ کچھ بدلا سا تھا یا اسے لگا۔ نیلے کرتے اور سفید کھلے پائچوں والا ٹراؤزر پہنے، دوپٹہ کاندھے پر پھسلا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور کچھ گیلے بھی لگ رہے تھے۔ ہمیں کیس
وہ ایک دم سہمی ہے اور ہلکی سی چیخ ماری تو چائے ذرا سی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری. اس نے شرمندہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ میں پتہ نہیں کون سے خیالات میں گم تھی کہ اٹس اوکے زیادہ تو نہیں چلا. نہیں. وہ وہاں سے اٹھ گئی. ہمیں کیس کی تیاری کرنی ہے. میں تمہیں کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں جن سے ہمیں کورٹ میں مدد ملے گی. وہ دونوں چلتے ہوئے لیونگ روم میں آئے تو وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. زاران نے اسے بہت غور سے دیکھا. بھوری آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا, چھوٹی سی ناک اور گلابی ہونٹ. یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے کسی لڑکی کے بنا لپسٹک لگے گلابی ہونٹ دیکھے تھے. چہرہ زیادہ دبلا پتلا نہ لگا. اندر کی دھسی آنکھیں جو پہلی دفعہ میں غور کے قابل نہیں لگی تھی آج مختلف تھیں. بس ایک ہفتے کے اندر ہی اس میں یہ تبدیلی آ گئی. تو اس حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہوگا کہ وہ پھول مرجایا ہی رہا, کھل ہی نہ سکا. وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا اسے کیس کے متعلق بتانے لگا. جن باتوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا وہ وردہ اعتراض کرے گی, انہیں کورٹ میں ظاہر کرنے سے منع کرے گی, ایسا کچھ نہ ہوا. وہ تمام باتوں کے دوران بس تابعداری سے سر ہلاتی رہی. زاران 2 گھنٹے بعد وہاں سے چلا گیا تو پھر وہ اور اس کی تنہائی تھے جو دن رات ہمجولیوں کی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے. عدالت میں آج دوسری پیشی تھی اور زاران آج ہی کیس کو نمٹانے کی نیت سے پوری تیاری کے ساتھ آیا. وہ گلابی لمبی قمیض پہنے, سفید دوپٹہ سر پہ لیے, کاندھوں پر سیاہ چادر ڈالے, اس کی آڑ میں بس اس کے قدموں کے پیچھے چلتی جا رہی تھی. مختلف راستوں سے ہوتے وہ اچانک ہی ایک چیمبر کے پاس رکا تو وہ پیچھے سے آتی اس کی پشت سے بری طرح ٹکرائی. اس سے پہلے کہ توازن بگڑتا وہ گرتی زاران نے ہاتھ پیچھے کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا. وہ کسی ہوا کی مانند نازک تھی. اس کے قد سے قدرے چھوٹی. وہ سر اٹھائے شرمندہ سی اسے دیکھ رہی تھی. زاران اسے فقط گھور کر رہ گیا. وہ سر جھکا گئی تو بھی کئی پل نگاہیں اس کے جھکے سر پر ٹکائے کچھ سوچتا رہا, پھر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. تم چلو, میں آتا ہوں. میں ادھر ہی انتظار کرتی ہوں آپ کا, وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی. ڈرو مت, کچھ دنوں بعد ویسے بھی تمہیں سب اکیلے کرنا ہے, میں ہمیشہ تھوڑی تمہارے پیچھے رہوں گا. وہ اسے تیز لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا اور دیکھ نہ سکا کہ اس جملے نے اس کے چہرے کی رنگت کیسے چھینی تھی. 5 منٹ بعد وہ لوٹا تو وہ وہیں کھڑی ملی. زاران نے اس کا اترا چہرہ دیکھا تو اس کا دل بے اختیار نرم پڑا. چلو, نرمی سے کہتے وہ آگے بڑھتے گئے. اب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے آگے چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے چلنے کی رفتار پر اثر پڑ رہا تھا, مگر وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چلتا رہا. کمرہ عدالت میں آج رازق بھی موجود تھا. مخالف وکیل پر اعتماد چہرہ لیے بیٹھا تھا, لیکن کم اعتماد زاران بھی نہیں لگ رہا تھا. یور آنر, میں گواہ اس عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ رازق علی ہیں جن کی عمر ابھی مکمل طور پر 18 سال کا ہنسا عبور نہیں کر پائی. یہ لڑکی پچھلے کئی مہینوں سے اسے ورغلا کر غلط تعلق بنانے. بے اختیار حیرت اور بے یقینی سے وردہ کی آنکھیں پھیلی. وہ دھک سے رہ گئی. اس نے جب زاران کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ سی تھی, لیکن زاران نارمل نظر آ رہا تھا. وکیل مزید کچھ کہہ رہا تھا. اس نے پہلی بار سامنے بیٹھے علی رضا خان کی طرف دیکھا, پھر برابر میں بیٹھے وارث کو. سر بے اختیار نفی میں ہلا. وہ مزید کچھ سن نہیں پائی. اسے لگا وہ یہیں بے ہوش حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑے گی. کچھ دیر بعد ہی زاران نے اسے کٹہرے میں بلایا تو وہ لرزتے قدموں سے چلتی وہاں چلی آئی. آپ کی عمر کیا ہے محترمہ؟ 20 سال. 22 سال, اس نے کہتے اس بات میں سر ہلایا. لیکن جب میں نے کاغذی کارروائی کے لیے آپ سے شناختی کارڈ مانگا تو آپ نے کیا کہا؟ شناختی کارڈ نہیں ہے میرا. وہ الجھی سی جواب دے رہی تھی. آپ میرے پاس آئیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 5000, اس نے جواب دیا. وہی سادگی, وہی معصومیت. 5000 یور آنر. یہ رہا وہ 5000 کا نوٹ جس پر ان کے علاوہ ان کی حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ کے فنگر پرنٹس موجود ہیں. انہیں حویلی میں ہراساں کیا جاتا ہے. گھر کا فرد ہونے کے باوجود وہ ایک ملازمہ سے بدتر زندگی گزارتی ہیں. یہ وہ تصویر ہے جب یہ پہلی دفعہ میرے پاس آئیں. اس نے 5000 کے نوٹ کے ساتھ وہ تصویر بھی پیش کی. آبجیکشن اوور رولڈ. جج نے مخالف وکیل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زاران کو بات جاری رکھنے کا اشارہ. یہ اس روز کی بات ہے جب ان کا کزن رازق انہیں ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیتا ہے, لیکن یہ خود جانے کے بجائے ایک مرد ملازم کو بھیجتی ہیں, جس کے نتیجے میں رازق ان پر ناراض ہوتا, چیختا چلاتا, ہراساں کرتا. بات گھر کے دیگر لوگوں تک پہنچتی ہے تو قصوروار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کے چہرے پر تھپڑ کے نشان ظاہر ہیں. ان پر تشدد کیا جاتا. وردہ کے آنسو بہنے لگے. علی رضا خان لب بھینچے بیٹھے تھے. اور یہ نئی بات نہیں ہے, یہ آج
نہیں 10 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے مس وردہ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، انہوں نے حویلی میں ملازموں سے بدتر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف گھر کے لوگوں کے مظالم سہے، بلکہ گھر کے بچوں کے لیے ایک یتیم بچی کھلونا بن کر رہ گئی۔ یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ہمیں ان کے گھر کی دیگر خواتین کے فون سے پوسٹڈ ملی ہیں، جس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں وردہ دکھ رہی ہے، اور ہر جگہ ایک مظلوم کی صورت میں۔ تحفظ کی یقین دہانی پر ایک ملازمہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ بولا اور ریکارڈنگ عدالت کو پیش کی۔ اگلے چند لمحوں میں وہاں شہر بانوں کا بیان گونج رہا تھا۔ وردہ کے چہرے پر سکون پھیلتا گیا۔ لالچ، بے حسی اور جھوٹ کی حد کہ اپنے خون کا لحاظ نہیں کیا گیا، مرحوم بھائی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا، کردار کشی کی گئی۔ تو یور آنر، آپ سوچ سکتے ہیں حویلی کے اس 4 دیواری میں اس معصوم اور سادہ لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا گیا ہوگا۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکلہ کے ساتھ انصاف کیا جائے، انہیں ان کا حق دیا جائے، انہیں ان کا حصہ دیا جائے، اور نہ صرف حق بلکہ سالوں سے جاری جبر کا جرمانہ ادا کیا جائے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے مخالف وکیل سے پوچھا تو وہ مزید الزامات کا پلندہ لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر جج متاثر نہ ہوا۔ جج نے فیصلہ اگلی تاریخ تک محفوظ کر کے عدالت برخاست کر دی۔ وہ دونوں نپے تلے قدموں سے احاطے سے نکلے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شکریہ۔ زاران کی گاڑی میں سوار ہوتے ہی اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ فقط آنکھوں سے جواب دیتا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ پیچھے محافظوں کی گاڑی ان کے تعاقب میں تھی۔ وہ اسے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلا آیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس معصوم لڑکی کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو آیا ہے۔ اگلی تاریخ پر وہ اسے لینے آیا تو وردہ نے اسے ایک گہرا نیلا مفلر پیش کیا جسے وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے لڑنے کا شکریہ، میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں جھجک تھی۔ زاران نے دلچسپی سے اسے اور پھر مفلر کو دیکھا جو بہت صفائی سے بنایا گیا تھا۔ اس نے وہ مفلر پکڑتے نرم نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے پورا یقین ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ جب تک تمہارا حق ادا نہیں ہو جاتا تم یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ ایک دم پریشان ہوتی دکھائی دی۔ اس کے بعد تم اپنی دوست شہربانوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ سکتی ہو۔ ظاہر ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس نے کہا تو وہ ایک دم بجھ گئی۔ آنکھیں اداس ہوئیں، وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ گئی، پھر آہستہ سے اس بات میں گردن ہلاتی اس کے ساتھ چلتی باہر آئی۔ زاران نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنی نازک انگلیوں کو مروڑتی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ زاران نے نگاہیں پھیر لی۔ ان کی توقع کے مطابق فیصلہ اس کے حق میں دیا گیا۔ حق تلفی کا جرمانہ 10 کروڑ اور تمام اثاثوں کا 35% جلد از جلد محترمہ وردہ ولد علی یار خان کو ادا کریں۔ علی رضا خان انتظار میں تھے کہ جج اپنی تقریر ختم کرے، وہ اٹھ کر یہاں سے جائیں۔ وارث آج نہیں تھا۔ فرید علی خان وہیں خاموشی سے بیٹھے وردہ کو دیکھ رہے تھے، جس نے ایک مرتبہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ عدالت برخاست ہوتے ہی وہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ زاران وہیں تھا۔ علی رضا خان، آپ یہ ساری رقم 25 دن کے اندر ہمیں ادا کریں گے۔ وہ عدالتی کاغذ ان کی آنکھوں سے سامنے لہرا رہا تھا۔ اور میری زمین کے لیے میں جلد آؤں گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا اسے بھی اس کیس میں جوڑ کر ہیرا پھیری کر کے اپنی زمین واپس لے لوں، لیکن اتنے وقت بعد قانون کے پاس آیا تو ارادہ بدل لیا۔ ہیرا پھیری سے نہیں، پورے حق سے کیس کر کے اپنی زمین واپس لوں گا۔ تمہیں مل جائے گی تمہاری زمین، جلد ہی کاغذ مل جائے گا تمہیں۔ وہ نفرت سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھینتے آگے بڑھے تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ گردن گھمائے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ کھڑکی کے پار خلا کو گھور رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مبارک ہو، وہ فقط مسکرا دی۔ جس اپارٹمنٹ میں ابھی میں ٹھہری ہوئی وہ پوری بلڈنگ آپ کی ہے نا؟ کیا آپ مجھے کرایہ دار کے طور پر ایک اپارٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ اس کی گاڑی میں سوار ہوتے ہی وردہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زاران نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکراہٹ دباتا اسے دیکھے گیا۔ کتنا کرایہ دو گی اور میری فیس؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو دے دوں گی فیس اور کرایہ جتنا بنتا ہے۔ تم نے تو میرا سارا پلان فیل کر دیا۔ پھر بڑبڑایا اور تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا پلان؟ وہ الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری نئی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے سوچا تم سے شادی کر لوں، مگر تم تو کرایہ اور فیس پر تڑخا رہی ہو۔ خیر، وہ ایک دم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، چہرہ سرخ پڑا اور نگاہیں جھکاتے گلا کھنکار کر بولی، آپ کا پلان زیادہ ٹھیک ہے۔ وہ اتنی معصومیت اور سادگی سے بولی کہ زاران کہکا لگا کر ہنستا ہی چلا گیا۔
یار تم نا نایاب پیسو. تم مطلب اعتراض نہیں ہے تمہیں ساری دولت پر قبضہ کر لوں؟ شادی کے بعد تو ویسے بھی شوہر اور بیوی کا جو ہوتا ہے سانجا ہوتا ہے. وہ سادگی سے کہتی ہے، اس کے دل کے سارے تار چھیڑ گئی. وہ اسے دیکھے گیا، وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی. جب تم نے مجھے اپنے 5,000 یعنی کل متا پکڑانے کی کوشش کی تھی نا، تب سے ہی میرا دل تمہاری معصومیت پر اٹک گیا. چاہ کر بھی میں وہ سب نہیں کر پایا جو کرنے کا سوچا تھا. کیا سوچا تھا؟ تمہیں استعمال کرنے کا. ذرا سا بھی نہیں کر پایا. وہ اسے نرمی سے دیکھتا کہہ رہا تھا. وہ بے اختیار مسکرائی اور نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی، پورے اطمینان اور سکون سے. کیا یہی وہ صبر کا پھل تھا جس کی وہ پچھلے کئی سالوں سے منتظر تھی؟ دل نے یکدم ہاں میں تان ملائی اور ہر جانب ایک جل ترنگ سا بج اٹھا.